آپ شکایت کر رہے تھے ہمارے اویس نورانی صاحب، اور بیچارے نے خواہ شہباز شریف کو ڈانٹ لیا۔ اس کی حکومت کب ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب نے بڑا غصہ کیا، مگر ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہے یا اپنے سسرال کو ڈانٹا ہے۔ تو حکومت جس کی ہے ان کی بات کی جائے، اور ان کی بات اب کرنی پڑے گی ہمیں۔ میرے محترم دوستو، 21 مارچ کو جب دنیا میں انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے تو نسل پرستی، تعصب اور نفرت کے خلاف اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے۔ اگر قرارداد موجود ہے نسل پرستی اور تعصب کے خلاف، تو آج پھر صہیونیت اور نسل پرستی دونوں ایک چیز ہے، اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی ضرورت میں دونوں کو آنا چاہیے۔ وہ جنگی مجرم ہے، اور اس جنگی جرم میں امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ آئے روز آ کر ہمیں کہتے ہیں انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ کیا انسانی حقوق؟ امریکہ تو خود انسانی حقوق کا قاتل ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلے اگر ایٹم بم استعمال کیا ہے تو امریکہ نے استعمال کیا ہے۔ کروڑوں انسانوں کو اگر قتل کیا ہے دنیا میں تو مغربی سرمایہ داریت نے قتل کیا۔ انسانی حقوق انسان کے دشمن ہیں، اور کہتے ہیں انسانی حقوق کے علمبردار۔ افغانستان میں گوانٹانامو بے میں، ابو غریب جیل میں آپ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا، اس کی تصویر تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہ مظالم جو آج کے عقوبت خانے اور ان عقوبت خانوں کے در و دیوار اور اس پر لگا ہوا ان کا خون آج بھی تمہارے مظالم اور انسانی حقوق کے قتل کی گواہی دے رہے ہیں۔ بات کرتے ہو انسانی حقوق، کس چیز کا انسانی حق ہے؟ تم نے عراق میں ابو غریب جیل میں قیدیوں پر کیا کیا مظالم نہیں کیے؟ تم نے صدام حسین پر مظالم کیے، تم نے ان کے رفقا پر مظالم کیے، تم نے جیل میں ان کو مارا پیٹا، ان کو بے عزت کیا۔ لیکن حوصلے کو سلام دینا چاہیے کہ کیسے آخری سانس تک کٹا رہا۔ کیا ہوا؟ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اور جنہوں نے ان کے مارنے کا فیصلہ کیا وہ زندہ ہو کر بھی مر چکے ہیں۔ ایسی زندگی پر لعنت کہ زندہ ہو کر انسان مرا ہوا محسوس کرے اپنے آپ کو۔ اللہ اس سے بچائے۔ استقامت کی زندگی، حق پر ڈٹ جانے کی زندگی، اور اس کے نتیجے میں اگر شہادت آتی ہے تو خوشی سے اس کو قبول کرنا، یہ ہے ابدی زندگی اور عزت کی زندگی۔ میرے محترم دوستو، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 7 اکتوبر کے بعد بجائے اس کے کہ وہ حماس کے مجاہدین کا سامنا کریں اور ان کا مقابلہ کریں، جہاز اڑا کر عام شہریوں پر بمباریاں کر رہے ہیں۔ شہر برباد کر دیے گئے، کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، پانی کے ذخائر ختم کر دیے انہوں نے، مکانوں کے اندر لوگ دبے ہوئے ابھی تک نامعلوم ہیں، اور ان مہینوں کے اندر 35,000 شہداء وہ دفن کر چکے ہیں۔ 35,000 شہداء۔
جس میں اکثریت چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، بے گناہ شہریوں کی ہے، معصوم شہریوں کی ہے، اور پھر وہ بچے جو شیرخوار تھے، ماں باپ چلے گئے اور وہ رہ گئے، کل ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں، ہماری ماں کون تھی اور ہمارا باپ کون تھا۔ کیا کوئی رحم ہے انسان میں کہ ان لوگوں پہ رحم کر سکے؟ تو یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، ہم اسے انسانی حقوق کا علمبردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیوں ہم اس کو آج سپر پاور تسلیم کریں؟ سپر پاور تسلیم کیوں کریں؟ وہ ہمارے قریب پڑوس افغانستان میں شکست کھا کر بھاگا ہے، پھر سپر طاقت کا کیا معنی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ جنگی مجرم ہیں، اور میں داد دیتا ہوں جنوبی افریقہ کو کہ مسلمانوں کو تو ہمت نہیں ہو سکی، لیکن جنوبی افریقہ فلسطینیوں کے قتل عام پر عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا ہے۔ کچھ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ایک علامتی طور پر اس نے اپنے آپ کو ایک پوزیشن دے دی۔ تو اس لحاظ سے آج کی صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ حماس نے کیوں حملہ کیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ حماس نے حملہ کر کے دوبارہ سے فلسطین کے قضیے کو اجاگر کیا ہے، فلسطین کو آزاد کرنے کا موضوع یہ دوبارہ اوپر آ گیا ہے، اور ہر چند کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے مقبوضہ علاقے ہماری دفاعی ضرورت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن دنیا حماس کی طرف سے، غزہ کی طرف سے شروع کی جانے والی جنگ کو آزادی فلسطین کی طرف ایک قدم تصور کرتے ہیں۔ الدنیا تعترف أن هجوم حماس على فلسطين هي التقدم إلى حرية فلسطين إن شاء الله۔ تو اب فلسطین کی آزادی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی تسلیم کرنے والا جو موضوع تھا، جس نے دنیا کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا، اس کو توڑ دیا، اور فلسطین کی آزادی اور قدس کی آزادی کا عنوان وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب دنیا کو فلسطین کی آزادی کے موضوع پہ بات کرنی ہوگی، اقوام متحدہ کو فلسطین کی آزادی کے موضوع پہ بات کرنی ہوگی، اسلامی دنیا کو فلسطین اور قدس کی آزادی کی بات کرنی ہوگی۔ اور ابھی ہم رمضان شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، میں نے وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ، حالانکہ اس کا موضوع سے تعلق تو نہیں تھا، لیکن ہم نے صراحت کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا، اور یہ بات واضح کی کہ اس جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اعلامیہ میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا، فلسطینیوں کی حمایت کی گئی، اہل غزہ کی حمایت کی گئی، اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ہم صرف اس صورت پہ اسرائیل سے بات کریں گے جب فلسطینی ریاست اور دارالخلافہ القدس ہوگا، اس صورت سے بات ہوگی۔